نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد میں آتا ہے اسامہ بن شریک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، یعنی آپ کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو پسند کرتے ہیں اور کن کو اپنے قریب رکھنا پسند کریں گے قیامت کے دن، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے، اور جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، ان چیزوں کو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ افضل ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا. صحابہ نے کہا ہم سچی زبان والے کو تو پہچانتے ہیں، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو زبان کے بھی سچے ہوں اور جن کا دل صاف ہو. صاف دل کے لوگ، دلوں میں بغض اور حسد اور بغاوت اور خیانت، دھوکہ بازی یہ نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے محبت پیدا کرنے کی؟ کہ سلام کو خوب عام کیا جائے. Allah subhanahu wa ta'ala created us and gave us Islam as our way of life. And we can see that there's two sections. One is Iman, which is the right to rely upon us. So we believe in Allah, in His angels, in His books, in the Day of Judgment, all the pillars. دیتا ہے جس کی تکمیل کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق یعنی اخلاق اعلیٰ اقدار کی تکمیل کروں. اور پھر آپ خود بھی بہترین اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں جو اخلاق پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. تو اس لیے وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اپ ٹو دا مارک ہے، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں، کہاں کمی ہے، کہاں مزید ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو امپروو کریں. کیونکہ اخلاق کا لفظ جو ہے وہ خلق سے ہے. ایک انسان کی فزیکل باڈی ہے اور ایک انسان کے اعمال ہیں اور انسان کی گفتگو ہے، انسان کے دیکھنے کا انداز ہے، انسان کے چلنے کا انداز ہے، اس کی عادات ہیں. تو ہمیں اپنی عادات کا ضرور جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں
کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اچھے اخلاق والے بندوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں. تو وہ چیز جو انسان کو اتنے بڑے درجے پر لے جائے کہ اللہ کی محبت بھی اس کو مل جائے اور بندے بھی اسے پسند کریں، تو وہ چیز ہمیں اپنے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود مہربانی کرنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے پر مہربانی کریں، اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گھٹیا اخلاق سے نفرت کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے بلکہ گھٹیا اخلاق کو ناپسند بھی کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اب دیکھیں، بندوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں، اور اس کے لیے پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں اچھے ہوں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. یعنی اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا. یعنی آپ کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم